السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جنگ احد کے اندر طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب حملہ ہوا، انگلیاں کٹ گئیں، تو درد کی شدت کی وجہ سے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے ان کے زبان سے نکلا حش. یہ کلمات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ پڑھ لیتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، یعنی آسمانوں کی طرف اٹھا کے لے جاتے. یہ حدیث اکثر و بیشتر جب جنگ احد کے بارے میں تقریریں کی جاتی ہیں تو ڈگری یافتہ مولوی حضرات اس حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں مرچ مسالہ لگا کر کے، اور اس طرح سے لوگوں کو ایموشنل کر دیتے ہیں، اور یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ درد کی شدت میں حس کی بجائے بسم اللہ کہنا چاہیے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے یہ پوری حدیث، پھر اس کے بعد ہم اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ میں اپنی تحقیقی ویڈیو کے اندر یہ بات بارہا کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو چھان بین کرنے کا، تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا اپنی علمی صلاحیت، اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر تحقیق کرنی چاہیے، اور جو تحقیق نہ کر سکے وہ کسی متبع سنت صحیح العقیدہ محقق سے سند کے بارے میں سوال کرے. آئیے ہم اس بارے میں وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے اس حدیث کی جانچ پڑتال، اس کے سند کے بارے میں خلاصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم اس حدیث کا جو مفہوم ہو وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی دیگر لوگوں سے یہ روایت مروی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 انصاری صحابہ کے ساتھ ایک طرف موجود تھے. انہی میں ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے. مشرکین نے انہیں تھوڑا دیکھ کر گھیر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا: ہماری طرف سے کون لڑے گا؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اللہ کے رسول، میں آپ کا دفاع کروں گا، میں آپ کی طرف سے لڑوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جیسے ہو ویسے ہی رہو، یعنی وہاں پر رکے رہو. تو ایک دوسرے انصاری صحابی نے کہا: اللہ کے رسول، میں دفاع کے لیے تیار ہوں، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لڑو ان سے. تو وہ لڑے یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے. پھر آپ نے مڑ کر سب پر ایک نظر ڈالی تو مشرکین موجود تھے. آپ نے پھر آواز لگائی: قوم کی کون حفاظت کرے گا؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولے: میں حفاظت کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ٹھہرو، تم رکو، تم جیسے ہو ویسے ہی رہو. تو دوسرے صحابی نے کہا: اللہ کے رسول، میں
قوم کی حفاظت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لڑو ان سے۔ پھر وہ صحابی مشرکین سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ایسے ہی پکارتے رہے اور کوئی نہ کوئی انصاری صحابی ان مشرکین کے مقابلے کے لیے میدان میں اترتا اور نکلتا رہا اور اپنی پہلو کی طرح لڑ لڑ کر شہید ہوتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ بن عبید اللہ ہی باقی رہ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی قوم کی حفاظت کون کرے گا؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا میں کروں گا، یہ کہہ کر پہلے 11 شہید ساتھیوں کی طرح مشرکین سے جنگ کرنے لگ گئے اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ ہاتھ پر ایک ضرب لگی، ایک وار ہوا ہاتھ پر اور انگلیاں کٹ کر گر گئیں۔ انہوں نے کہا ہنس، درد کی شدت کی وجہ سے، تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے زبان سے کہا ہنس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہنس کے بجائے بسم اللہ کہہ لیتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے۔ پھر اللہ نے مشرکین کو واپس کر دیا، یعنی وہ مکہ لوٹ گئے۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 3151 ہے، صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 5276 ہے، سلسلۃ الحدیث صحیحہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 2171 ہے، 3440 ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ بن طلحہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ یعنی جنگ احد والے دن مجھے ایک تیر لگا، میں نے کہا ہنس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تجھے لے کر اڑ جاتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 2796، 257، اسی طرح سے 2171، 3440 وغیرہ کی تحقیق کے تحت لکھا ہے کہ مجموعی ترک کے بنا پر اس کی سند حسن ہے، جبکہ ان کا مجموعی ترک کے بنا پر حسن کہنا اصولی طور سے معتبر نہیں ہے، غیر معتبر ہے، جبکہ اس کی ساری سندیں ضعیف ہیں۔ تو مجموعی طور پر جب سب کو اکٹھا کریں گے تو کیسے حسن ہو جائے گی؟ اگر 10 آدمی اندھے ہیں اور یہ کہا جائے کہ سارے اندھے مل کر بینا ہو جاتے ہیں، دیکھنے کے لائق ہو جاتے ہیں، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی عقل مند اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا کہ جب 10 لوگ نابینا ہیں تو دیکھنے کے لائق کیسے بن جائیں گے؟ تو اس کے اندر جب ساری سندیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ایک بھی حسن درجے کی نہیں ہے، تو ساری مجموعی طور پر اکٹھا کر کے کیسے وہ حسن درجے کی ہو جاتی ہیں؟ یہ بات متقدمین محدثین کے اصول کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث ہے اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں طبرانی، معجم الطبرانی فی الاوسط کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 304، حدیث نمبر 8704 وغیرہ کے اندر۔ تو اس میں علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے کچھ سند کے اندر تو یہ ہے کہ ابان بن سفیان کو امام دارقطنی نے متروک قرار دیا ہے، کہ محدثین نے اس سے روایت نقل کرنا ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح سے اس کی سند میں ایک واقدی نام کا راوی ہے جو کہ حدیث کا گھڑنے والا ہے، کذاب تک قرار دیا گیا ہے، اس کو جھوٹا تک قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس کی سند میں جس کو کہا گیا ہے کہ شواہد کے بنا پر
اس کی سند صحیح مسلم کے سرد پر صحیح ہے، لیکن اس کے اندر ایک سب سے بڑی علت یہ ہے کہ ابو زبیر مشہور مدلس ہیں اور انہوں نے اس کے اندر ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے. اور یہ مسلم اصول ہے کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ مدلس کی ان والی روایت بغیر صحیح شواہد کے، بغیر صحیح مطابعات کے سندن ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، غیر ثابت ہوتی ہے. تو اس کی سند اس بنا پر ضعیف ہے. اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ کہا کہ مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 149 میں اس کی بھی سند ضعیف ہے جو شواہد ہے. اس کے اندر علت خامی یہی ہے کہ ابو زبیر مدلس ہیں اور روایت انہوں نے ان سے بیان کی ہے، سما کی شراحت نہیں کی ہے، اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے. جیسا کہ انوار صحیفہ صفحہ نمبر 345 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں، اور سنن نسائی کی تحقیق میں بھی آپ ان کی تحقیق کو دیکھ سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے میرے جس دوستوں اور بھائیوں کی یہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مرفوع اور موقوف دونوں طرح کی آئی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں طرح کی سندیں ضعیف ہیں، نہ حسن ہیں نہ صحیح ہیں، بلکہ یہ تمام کی تمام حدیثیں اصولی طور سے سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، صحیح نہیں ہیں. واللہ عالم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.